Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ساتھیو، آج میں حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کا کچھ حال و احوال اور آپ بیتی بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جانا ہوا. تبلیغی سفر میں تھے. درمیان میں جمعہ کا دن آ گیا. جمعہ کی نماز راستے میں ایک بستی میں پڑھنی تھی. وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، صرف جمعہ کی نماز پڑھنی تھی. مگر وہاں پہلے سے خبر پہنچ گئی. کچھ بھائی لوگ محبین بھی وہاں تھے. انہوں نے جب جماعت کے ساتھیوں کو دیکھا تو کہنے لگے، اوہو یہ آ رہے ہیں. شور کرنا شروع کیا کہ تقریر نہیں ہو سکتی. کسی نے کہا ضرور ہوگی، کسی نے کہا نہیں ہوگی. مسجد میں پہنچتے ہی ہنگامہ برپا ہونے لگا. مسجد کے امام صاحب کہنے لگے، آج مولانا صاحب آئے ہیں، یہ تقریر کریں گے اور نماز پڑھائیں گے تو اس سے ان کی شان بڑھ نہیں جائے گی. ان کے جانے کے بعد تو میں ہی ہوں، جو کچھ ہوں ٹوٹا پھوٹا قاضی میں ہی ہوں. اس پر بھی کسی نے کہا تقریر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، کسی نے کہا ہوگی تو ہوگی. ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، بھائیو تقریر نہیں ہوگی. مولانا تقریر کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں. اور امام صاحب سے فرمایا کہ نماز آپ پڑھائیں گے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد امام صاحب نے نماز شروع کی. نماز کے بعد فوراً کسی نے کہا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہوگا. ادھر سے کسی نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. اس طرح شور سراپا مسجد میں ہوتا رہا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اطمینان سے سنتیں پڑھتے رہے. سنتوں سے فارغ ہو کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ہمارے شیخ مفتی صاحب سے خطاب فرمایا، کیوں بھائی محمود، تمہیں تقریر کرنے پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیا تم لوگوں کا کام تقریریں کرنا ہے؟ شیخ نے فرمایا، حضرت بالکل نہیں، یہاں تقریر نہیں ہوگی. ہم تقریر کرنے نہیں آئے، ہمارا کام صرف تقریریں کرنا نہیں ہے. اس پر مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، ہاں ہمارا کام تقریر کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں، اور نہ ہم تقریر کرنا جانتے ہیں. ہم تو صرف اتنی سی بات کہتے ہیں، اور اتنی سی بات ہم کو کہنی ہے وہ یہ کہ، اور اس اتنی سی بات کو 1.5 گھنٹہ میں حضرت نے بیان فرمایا. لوگ موجود تھے، پولیس بھی موجود تھی، مگر جو جہاں تھا اسی حالت میں ہکا بکا اور چپ چاپ ٹھہرا رہا. 1.5 گھنٹہ بیان فرمانے کے بعد کہا بس اتنی سی بات کہنی تھی اور ہمیں کچھ نہیں کہنا، بس ہم جا رہے ہیں دوستو، السلام علیکم. یہ ہے اللہ والوں کی حکمت. ان کے حال و احوال میں لکھا ہے کہ میں کہاں سے آپ کو شروع کروں، میں بتاتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے دھونس، یعنی بڑا نقارہ. بڑے قسم کا نقارہ ہوتا ہے جس کی آواز 5 کوس تک، یعنی تقریباً 8 میل تک جاتی ہے. ہر 5 کوس پر میوات کے علاقے میں دھونس رکھی ہوئی ہوتی تھی. جس وقت بھی ان لوگوں کی عالمگیری جنگ ہوتی تھی تو ایک جگہ دھونس بجا دی جاتی تھی.
اور اس دھونس کی آواز سن کر دوسرا 5 کوس کے فاصلے والا دھونس بجایا جاتا، اس کی آواز پر تیسرا، اسی طرح چوتھا، 5واں، یہاں تک کہ سارے علاقے میں آواز پہنچ جاتی۔ اس کی آواز سنتے ہی ہر ایک اپنے اپنے ہتھیار لے کر نکل جاتے، بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے اور سمجھے ہوئے کہ لڑائی کس کی ہے اور کس سے ہے، کیوں ہے۔ یہ ان کی حالات تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بستی میں پہنچ گئے، دریافت کیا یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ بستی والوں نے جواب دیا کہ مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ پوچھا اس دوسرے گاؤں میں کون رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہندو بھائی رہتے ہیں۔ فرمایا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے فرق تو صرف یہ ہے کہ ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے اور ہمارا نکاح قاضی پڑھاتا ہے، بس۔ غرض کوئی چیز ان میں ایمان و اسلام کی نہیں بچی تھی۔ نام ان لوگوں کے گنگا داس، جمنا داس جیسے رکھے جاتے تھے، گھروں میں بت رکھے ہوئے تھے، کسی گاؤں میں مسجد بھی تھی لیکن اس مسجد میں بھیڑ بکریاں بنتی رہتی تھی، مینگنیوں کے ڈھیر تھے۔ ایسے علاقوں میں کام کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعتوں نے جگہ جگہ پر مکتب قائم کیے، 5 کوسا نام رکھ کر علاقہ تقسیم کر دیا۔ پھر دیکھیے دینی محنت کے نتائج کے فوائد کیا ہوئے۔ 25 برس وہاں محنت کی اور 5 کوس کو ایک علاقہ تجویز کر دیا۔ اپنے مبلغ وہاں چھوڑے۔ 25 سال بعد جب اس علاقہ کا جائزہ لیا تو دریافت پر فرمایا کہ اس 5 کوس کے علاقے میں کیا کام ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضرت ہمارے اس 5 کوسا علاقے میں 3 یا 4 آدمی ایسے ہیں جو جماعت کے پابند نہیں، باقی سب جماعت کے پابند ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کو نماز نہیں آتی تھی اور نماز پڑھنے کو جن بھوت کے اثر کی حرکتیں سمجھتے تھے، سب نماز سیکھ گئے۔ مکتب میں کلام پاک، نماز وغیرہ کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا جاری ہو گیا۔ اور سنیے دوسرے 5 کوس کے علاقے میں جا کر دریافت فرمایا، بتاؤ بھائی یہاں کیا کام ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے 5 کوس کے علاقے میں 3-4 آدمی ایسے ہیں جو تہجد کے پابند نہیں، باقی سب کے سب تہجد کے پابند ہیں۔ دوسرے 5 کوس کے علاقے میں جا کر پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارے یہاں کیا کام ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اس 5 کوس کے علاقے میں کوئی بھی 2 شخص ایسے نہیں جن میں لڑائی ہو، سب بھائی بھائی بن کر رہتے سہتے ہیں۔ حضرت شیخ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ انگریز نے اپنی حکومت کے زمانے میں ان لوگوں کے جرائم چھڑانے کے لیے سخت سے سخت حاکموں کو بھیجا، مگر وہ لوگ شراب پینا، زنا کرنا، قتل و غارت کرنا، لوٹنا، ان سب سے توبہ نہیں کر سکے اور اس کو چھڑوا نہ سکے۔ لیکن اس تبلیغ کی محنت کے بعد کیسا بدلاؤ آیا؟ غور کیجیے۔ 2 شخصوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ایک نے دوسرے کو گھونسا مارا، اس کا دانت توڑ دیا، اب اسے ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس کا دانت ٹوٹ گیا، میاں جی کے پاس چلو۔ میاں جی کا مطلب امام صاحب وغیرہ کو کہتے تھے۔ کہا کہ میاں جی لڑائی میں دانت ٹوٹ گیا، بتاؤ بھئی کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھو قرآن سے بتاؤ۔ میاں جی بھی ماشاءاللہ قرآن کا ماہر، کیا کہنا اس کا، اس نے مطالعہ کیا اور کہا قرآن میں آیا ہے وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت۔ پس یہ شخص جس نے دوسرے کا دانت توڑا تھا لیٹ گیا اور اس سے جس کا دانت توڑا تھا کہا لے لو بھائی بدلہ، میرا دانت توڑ دو۔ اس شخص نے دانت پکڑ کر زور سے ہلایا، دانت مضبوط تھا، اس کے قابو میں نہیں آیا، توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہیں سے بیٹھے بیٹھے پوچھ رہا ہے میاں جی معاف کرنا کیسا ہے؟
انہوں نے جواب دیا معاف کرنا بہت ہی اعلیٰ بات ہے، وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ سنتے ہی معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ ایک ہندو تھانے دار نے ایک چور کو پکڑ کر جیل میں ڈالا، پٹائی کی، وہ چور میواتی مسلمان تھا۔ ہندو تھانے دار نے اس سے پوچھا تو نے جماعت میں چلہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیا۔ تھانے دار نے خوب پٹائی کی اور اس شرط پر چھوڑا کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جماعت میں چلہ دینا ہے۔ تھانے دار جانتا تھا کہ اس چلہ یعنی 40 دن کی تبلیغ کی محنت سے یہ بڑے بڑے جرائم جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک رات مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے اور سارے گھر میں گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ بیوی کی آنکھ کھلی، یہ حال دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کچھ تکلیف ہے، کہیں درد ہے؟ فرمایا اللہ کی بندی پڑی سو رہی ہے، تو بھی اڑ جا، رونے والی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، 2 میری اور 2 تیری۔ اللہ کے سامنے ہم روئیں گے اس واسطے کہ میں نے امت محمدیہ کے خون کی 2 نہریں دیکھی ہیں، ان کا قتل عام ہوگا۔ بس اس واقعہ کے بعد ان کا پنپنا مشکل ہو گیا، روز بروز ان کی طبیعت گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ سن 1364 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ آج بھی میرے دوستو، آج بھی کچھ حال ایسا ہی ہے اور ہم نے مسجدوں کو تالا لگا رکھا ہے، دین کی فکر ہمارے اندر نہیں۔ قوم کی لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، پوری بستی میں ایک نمازی نہیں، ایک نمازی نہیں، ہم ایسے دین سے غافل ہو چکے ہیں کہ دین کا نام سنتے ہی ہمیں سانپ سونگھ جاتا ہے، ہم دین کا نام سنتے ہی کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، آخر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سوچو تو ذرا، اللہ کہہ رہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم دین ہی سے غافل ہیں۔ ایسے سسکتے اور بلکتے وقت میں ہمارا فریضہ اسلامی کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فریضہ ہو کہ ہم دینی محنت میں لگ جائیں، اپنے سوتے ہوئے بھائیوں کو جگاویں، انہیں ایمان اور یقین بتلائیں، ایمان کی محنت کریں، ایمان کی قیمت بتائیں اور ایسے پکے دیندار بنانے کی کوشش کریں کہ جس کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے ایمان میں استقامت نہیں، آج ہمارا ایمان ایسا کمزور ہے کہ اس میں اخلاص نہیں، آج ہمارے ایمان پر اجر نہیں، آج ہم ایمان کے معاملے میں کمزور ہیں، شک میں پڑے ہوئے جو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی نصرت کے اتارنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایمان پر ڈٹ جاؤ، اعمال پر ڈٹ جاؤ، اللہ سے الفت پیدا کرو، اللہ سے نسبت پیدا کرو، پوری امت کی فکر لے کر کے چلو۔ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الحزن و دائم الفکر، آپ پر ایک ہمیشہ فکر چھائی رہتی تھی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ میرے معظم دوستو، آج آوا کا آوا خراب ہے، ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، کاش ہمیں کوئی جگانے والا آ جاتا کہ ہم جاگتے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لیتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔